محبت سے درود و سلام پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الرزق والفتوحات وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن، اللہم زین اخلاقنا بالقرآن۔ تمام حمد و ثنا، تعریف اور توصیف اللہ جل مجدہ کریم کی ذات ببرکت کے لیے ہے، وہ کریم کہ جو خالق کائنات بھی ہے اور ارض و سماوات کا مالک بھی ہے، اپنے بندوں سے ماں سے بڑھ کر محبت فرمانے والے رب کریم جل شانہ کی حمد اور ثنا کے بعد حضور نبی رحمت، شفیع امت، رسول محتشم، جو اللہ کے پیارے بھی ہیں اور اس امت کے سب سے بڑے سہارے بھی ہیں، میرے اور آپ کے حضور آقا کونین، نانا حسنین، معصوم آمینہ، احمد مجتبیٰ، جناب حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے حضور ناز میں ہم سب اپنی محبت اور اپنی عقیدت کا خلوص پیش کرتے ہیں۔ سرکار ہم سب کی محبت کو قبول فرمائے۔ ماہ ربیع الاخر شریف میں جناب غوث الثقلین، قطب الاقطاب، سید السادات، وارث کتاب اللہ، نائب رسول اللہ، حضرت محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے ذکر سے جمعہ المبارک کی یہ نشست آباد رہی۔ آج انشاءاللہ ربیع الاخر یعنی ربیع الثانی ہی کے ایام میں ایک بہت ہی اہم اسلامی شخصیت کہ جن کا ورود اور جن کا ظہور ہندوستان کے جو مسلمان تھے ان کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں تھا۔ میری مراد خانوادہ چشت اور سلسلہ چشت کے جو چوتھے سربراہ ہیں، سردار ہیں، حضرت قطب المشائخ، سلطان الاولیاء، جناب حضرت سیدنا نظام الدین اولیاء، جن کا لقب بڑا خوبصورت ہے، محبوب الہی۔ آپ کے مرشد نے یہ لقب آپ کو عطا فرمایا تھا، اور آپ کے مرشد، آپ کا تعلق تو ویسے بدایوں سے ہے، خواجہ نظام الدین اولیاء کا۔ بدایوں یہ ہندوستان کا ایک مشہور ایک شہر اور علاقہ ہے، لیکن آپ بغرض تعلیم جب دہلی تشریف لے کر آئے اور اس کے بعد جب سلسلہ ارادت آپ کے دل میں اور روحانیت نے موج ماری ہے، تو پھر آپ دہلی سے چل کر پاک پتن آ کے بابا فرید سے ارادت کے اندر آگے بڑھے ہیں۔ تو یہ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عظیم مرید ہیں اور عظیم خلیفہ ہیں کہ جنہوں نے اپنے پیر و مرشد کی ان امانتوں کو آگے بڑھایا جو امانتیں خود بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اپنے مرشد جناب حضرت سیدنا قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے نصیب تھی، اور خود خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو وہ امانت کہاں سے ملی؟ خواجہ خواجگاہ خواجہ غریب نواز کی قدموں سے ملی۔ تو خانوادہ چشت کے یہ چار جو سربراہ ہیں، خواجہ غریب نواز، اور اسی طرح خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، اور خواجہ حضرت سیدنا بابا فرید الدین مسعود گنج شکر، اور پھر سیدنا خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ تو یہ محبتوں کے سلسلے خواجہ نظام الدین اولیاء سے اس طرح سے پھر یہ پورے ہندوستان کے اندر پھیلتے چلے گئے۔ بعض شخصیات اتنی عظیم ہوتی ہیں، اپنے دامن میں، اپنے ظرف میں اتنی وسعتیں لی ہوئی ہوتی ہیں کہ ان کا ورود بھی اور ان کا اس دنیا سے جانا بھی وہ ایک انتہائی اہم امر دنیا والوں کے لیے واقع ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ اگر کسی تالاب کے اندر کوئی
درخت کا پتا گرائیں تو شاید تالاب کی لہروں کے اندر کوئی ہلچل پیدا نہیں ہوگی، لیکن جب اسی تالاب کی لہروں کی نظر آپ ایک بھاری بھرکم پتھر کو کریں تو پھر وہ اپنے وجود کے باعث تالاب کی لہروں کے اندر ایک موج اور اضطراب پیدا کر دیتا ہے، اور اس کا وجود بتاتا ہے کہ کوئی چیز یا تو اس میں داخل ہوئی ہے یا پھر اس سے ظاہر ہوئی ہے۔ تو بالکل اسی انداز میں بعض شخصیات ایسی ہوتی ہیں کہ ان کا عالی ظرف ایسا ہوتا ہے، وہ خدائے رحمان کی بارگاہ سے وہ مقام اور مرتبہ لے کر اس کائنات میں تشریف لے کر کے آتے ہیں کہ جب وہ آتے ہیں تو تب بھی شہرا ہوتا ہے، اور جب وہ اس دنیا سے جاتے ہیں تو پھر وہ اپنے نائب یعنی اپنے چراغ سے اتنے چراغ روشن کر کے چلے جاتے ہیں کہ پھر صرف ان کا علاقہ نہیں بلکہ پورا ملک اور پورا خطہ جو ہے ان کی روشنی کے نور سے روشن اور اجالا ہو جاتا ہے۔ تو جناب سیدنا خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جو آباء اور اجداد ہیں ان کا تعلق بخارا سے ہے، بخاری سید ہیں، خواجہ نظام الدین اولیاء حسینی سید ہیں، نجیب الطرفین حسینی ہیں، والد کی طرف سے بھی امام حسین کے بیٹے ہیں اور والدہ کی طرف سے بھی امام حسین کے بیٹے ہیں، بولیے سبحان اللہ۔ آپ کے آباء اور اجداد کا تعلق جو ہے وہ بخارا شہر سے ہے۔ اب ہندوستان اور بخارا کے اندر کافی فاصلہ ہے، اب اس کے پیچھے بھی ایک روایت اور تاریخ ہے کہ یہ جو سادات بخارا کے اندر بستے تھے، یہ سادات ہندوستان کیسے تشریف لے کر کے آئے، تو میں بالکل ابتدا میں یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ جو آپ کے نانا ہیں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے جو نانا ہیں حضرت سیدنا خواجہ عرب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور جو آپ کے دادا حضور ہیں حضرت سیدنا خواجہ سید علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ دونوں شخصیات بخارا کے اندر ہم عصر ہیں، ہم زمانہ ہیں، ہم علاقہ ہیں، اور آپس میں گہرے مراسم ہیں، تعلق محبت کا جو سلسلہ پھر آگے بڑھتا ہے، اور یہ دونوں شخصیات اپنے علاقے میں اپنے شہر میں روحانی اعتبار سے، علمی اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے ایک نہایت ممتاز مقام حاصل کیے ہوئے ہیں۔ 7ویں سنہ ہجری کے آغاز میں اگر آپ تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں تو پھر آپ کو یہ اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ ایک ایسی بربریت اور ایک ایسے ظلم کا تاریک دور اس صدی کے اندر اس کا آغاز ہوا کہ انسان جب اس کو تاریخ کی کتابوں میں پڑھتا ہے تو اپنے کان کو ہاتھ لگاتا ہے، اور بلکہ تاریخ ابن اسیر جو ابن اسیر ہیں، جو تاریخ نگار ہیں، وہ اس بات کو لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ جو تاتاریوں نے اور منگولوں نے 7ویں صدی سنہ ہجری کے آغاز میں اور 6ٹھی صدی سنہ ہجری کے اختتام پر جو عالم اسلام میں خاص طور پر، ویسے پورے عالم میں لیکن خاص طور پر جہاں مسلمان بستے تھے ان علاقوں کے اندر بربریت کا وہ بازار گرم کیا، قتل و غارت گری کا وہ بازار گرم کیا کہ ابن اسیر تاریخ نگار لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ایسے ظلم کی نظیر دنیا یاجوج ماجوج کے سوا کبھی دیکھ نہیں سکے گی، نہ کبھی ایسا ظلم دنیا نے دیکھا ہے، ایسی بربریت ان منگولوں نے، تاتاریوں نے۔ آپ البدایہ والنہایہ کو اگر پڑھیں تو امام ابن کثیر البدایہ والنہایہ میں فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ 40 دن تقریباً بغداد کے اوپر تاتاریوں نے، منگولوں نے ایسا حملہ کیا کہ اس حملے کی زد میں آ کر اللہ اکبر پورا بغداد ویران ہو گیا۔ جو شہر گلے گلزار تھا، جو شہر نخلستان تھا، جو شہر مساجد، خانقاہوں اور مدارس کی رونق اور نور سے آباد تھا، وہ شہر آن کی آن میں ملبے کا ڈھیر بن گیا۔ اور ان کے ظلم کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ وہ بلا تفریق اس شہر یا اس ملک میں جب ورود کرتے قتل عام کے لیے
تو صرف وہاں کے سیاسی ڈھانچے کو تباہ نہ کرتے، سیاسی انتظام کے جو ادارے ہیں، جو سیاسی انتظام کے دفاتر یا اس وقت کے دربار تھے، وہ صرف ان کو ہی تباہ نہ کرتے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ بغداد کی جو بڑی عظیم لائبریریز تھیں، کتب خانے تھے، خانقاہی نظام تھا، جو مساجد کا ایک انکاؤنٹیبل سلسلہ تھا، وہ اس سارے نظام کو ملیا میٹ کر دیتے. یہاں تک کہ امام ابن کثیر البدایہ میں لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ان کے ظلم کی مثال اس طرح سے دی جا سکتی ہے کہ جب وہ کسی ملک یا شہر سے گزر جاتے تو گزرنے کے بعد جب کوئی دوسرے لوگ وہاں پر آتے تو وہ پہچان نہ پاتے تھے کہ یہاں کبھی کوئی شہر بھی آباد تھا. اتنا ظلم، اتنی بربریت. تو ایسے پرآشوب ماحول کے اندر جو انصاف پسند مسلمان ہیں، جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے والے ہیں، وہ ہجرت کے لیے مختلف علاقوں کی طرف اپنی منزل کی طرف چلتے ہیں. تو ان کے اندر خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ کے نانا بھی ہیں جناب سیدنا عرب، اور آپ کے دادا بھی ہیں حضرت جناب سیدنا خواجہ علی رحمت اللہ تعالی علیہ. تو یہ دونوں شخصیات بخارا سے ہندوستان، سب سے پہلے آپ کی منزل لاہور بنتی ہے. آپ لاہور تشریف لاتے ہیں. لاہور کے بعد پھر آپ دہلی کے بجائے بدایوں کا انتخاب فرماتے ہیں، جو شہر ہے، مشہور شہر ہے. بدایوں کا انتخاب اس لیے کہ بخارا میں، بغداد میں اور ان علاقوں میں جو آپ احباب نے اور سادات نے جو مناظر حکومتوں کے دیکھے تھے، جو تخت و تاج کو لٹتا ہوا اور تاراج ہوتا ہوا دیکھا تھا، تو ان معاملات سے، ہنگامہ سیاست سے، ہنگامہ حکومت سے اپنے آپ کو دور رکھنے کے لیے دہلی کے بجائے، چونکہ دہلی اس وقت دارالسلطنت تھا، دارالخلافہ تھا اس وقت کے سیاسی تمدن اور سیاسی سیٹ اپ کا، تو وہ دہلی کے بجائے بدایوں تشریف لے کر کے آئے. اور جب بدایوں تشریف لے کر کے آئے تو جناب حضرت سیدنا خواجہ عرب رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ بخارا کے سید ہیں، تو آپ نے اپنی شہزادی حضرت جناب سیدنا خواجہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہونہار صاحبزادے، ان کے ساتھ ان کا عقد فرمایا. جب ان کا نکاح ہوا تو اس نکاح سے پیدا ہوئے حضرت سیدنا خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ. یہ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ کے آباء اور اجداد کا یہ تاریخی پس منظر جاننا بے حد ضروری ہے، کیونکہ عظیم انسان ہمیشہ مشکل حالات کے اندر پرورش پاتے ہیں. یہ ایک جملہ ہے لیکن یہ تاریخوں پر مشتمل ہے. عظیم انسانوں کی تاریخ کو اگر پڑھ کر دیکھیں تو نامساعد حالات کا مقابلہ کرتے ہوئے عظمتیں پھر ان کے قدموں کے اندر وارفتہ ہوتی چلی جاتی ہیں. تو خواجہ نظام الدین اولیاء آپ وہ عظیم شخصیت ہیں کہ آپ کے بچپن میں آپ نے ایسے نامساعد حالات دیکھے کہ آپ کے آباء اور اجداد کا تعلق خاص ہندوستان سے نہیں ہے، بلکہ آپ دوسرے ملک بخارا شہر سے یہاں تشریف لائے ہیں. تو اپنائیت اور ایک ملنساری اور ایک تعلق والا جو واسطہ ہوتا ہے رشتہ داریوں کا، یقیناً ان تمام معاملات سے آپ قدرے پیچھے ہمیں نظر آتے ہیں. لیکن ان مشکل حالات میں بھی، اور صرف 5 سال کی عمر میں آپ کے والد کا بھی انتقال ہو گیا، صرف 5 سال کی عمر میں، اور آپ کی والدہ محترمہ نے پھر اپنی کمر کو کسا اور آپ کی تربیت کے واسطے ایسے زبردست انتظام فرمائے کہ جب ہم اس کو آگے پڑھتے ہیں تو ہماری آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں کہ خدا نے کیسی مائیں اس امت کو عطا فرمائی ہیں کہ جن کی گودوں کے اندر خواجہ نظام الدین اولیاء جیسے لوگ پلتے رہے. اللہ اکبر. صرف 5 برس کے ہیں اور خواجہ صاحب کے والد کا انتقال ہو جاتا ہے. والدہ آپ کی تربیت میں کوئی کسر نہیں چھوڑتی، اور آپ کی تعلیم اور تربیت کے حوالے سے آپ اپنے ملفوظات میں خود ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میری والدہ محترمہ نے مجھے مدرسہ پڑھانے کے لیے اور قرآن کے درس کے لیے، قرآن سیکھنے کے لیے ایک مکتب میں داخل کیا نا، تو اس مکتب کے جو قاری صاحب تھے، وہ قاری صاحب اتنے عظیم تھے،
کہ ان کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ جو کوئی ان سے ایک قرآن کا صفحہ پڑھ لیتا تھا اللہ تعالیٰ اسے پورا قرآن یاد کروا دیتا تھا. خواجہ نظام الدین اولیاء یہ جو نابغہ روزگار شخصیت بنی ہیں، ایک مثل چراغ کے جو یہ روشن ہوا ہندوستان میں کہ اس کا اجالا پوری دنیا کے اندر ہمیں نظر آیا، ایسی زبردست شخصیت کی جو ابتدائی تعلیم اور تربیت ہے وہ ایسے قاری صاحب کے ذمہ قرار پاتی ہے کہ جن کی بارگاہ میں کوئی قرآن کا ایک صفحہ پڑھتا اللہ اسے پورا قرآن یاد کروا دیتا تھا. تو خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے قرآن شریف مختصر پڑھا لیکن تھوڑا سا پڑھا، اس کی برکت سے اللہ نے مجھے پورا قرآن حفظ کروا دیا. اللہ اکبر اللہ اکبر. پھر آپ ابتدائی کتب کو پڑھنے کے لیے آپ کی والدہ حضرت سیدنا خواجہ علاء الدین اصولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سپرد آپ کو کر کے آ جاتی ہیں. یہ بھی اپنے زمانے کے عظیم فقیہ بزرگوں میں سے ہیں، پڑھنے پڑھانے والے بزرگ ہیں، صوفی بزرگ ہیں، اپنے علم پر عمل کرنے والے ہیں، اللہ والوں میں سے ہیں. آپ کے پاس جب تشریف لاتے ہیں تو خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب فقہ حنفی کی مشہور جو کتاب ہے، جو فقہ حنفی کا متن ہے، تو اس کتاب یعنی قدوری شریف کو آپ سبقاً خواجہ علاء الدین اصولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ کے اندر مکمل فرماتے ہیں. تو جب یہ کتاب آپ مکمل کر لیتے ہیں تو آپ خواجہ علاء الدین اصولی فرماتے ہیں نظام الدین تم نے قدوری شریف کا سبق پڑھ لیا ہے، اب ایسا کرو کہ اب تمہارے سر پر دستار سجنی چاہیے، اب تمہارے سر پر دستار سجنی چاہیے، تو جاؤ دستار کا اہتمام کرو. آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنی والدہ کے پاس آیا، مشکل حالات اتنے تھے کہ ہمارے پاس دستار کے لیے بھی کپڑا نہیں ہوتا تھا. تو میری والدہ ماجدہ نے خود کوشش کر کے 5-6 دن کے ایام میں خود اس کپڑے کو بنا کر اور اپنے ہم عصر جو ان کی سہیلیاں تھیں ان کی معاونت کے ساتھ اس دستار کو تیار کیا. پھر خواجہ علاء الدین اصولی کی بارگاہ میں پیش کیا تو آپ نے مشائخ کے سامنے اور بدایوں شہر کے جو اس وقت کے ممتاز علماء اور صوفیاء تھے ان کے سامنے جناب خواجہ نظام الدین اولیاء کے سر پہ دستار فضیلت سجا. اللہ اکبر. قدوری شریف یہ فقہ حنفی کا بہت عظیم متن ہے جو فقہ حنفی کا جو منتہا درس کی کتاب ہے وہ ہدایہ شریف ہے. اس ہدایہ شریف میں جو صاحب ہدایہ نے صاحب مرغینانی رحمہ اللہ نے جو متن لیا ہے وہ قدوری شریف کا لیا ہے. یعنی اس متن کی فقہ حنفی کے اندر اور یوں سمجھ لیں کہ یہ فقہ حنفی میں اتنا معروف متن ہے کہ اس معروف متن کی سب سے زیادہ فقہ حنفی کے اندر شروحات نظر آتی ہیں. علماء نے اس پر سب سے زیادہ کام کیا ہے. اور آج بھی جو درس نظامی کے تو مبتدی طلباء ہوتے ہیں، علماء ہوتے ہیں، وہ قدوری، کنز الدقائق، نور الادا اور پھر آخر میں وہ ہدایہ کے اسباق کو پھر آگے بڑھاتے ہیں. تو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ مبارک شخصیت ہیں کہ جنہوں نے باقاعدہ مدارس میں اساتذہ کے سامنے جا کر زانو تلمس طے کیا اور باقاعدہ قرآن، حدیث، فقہ، تفسیر کی تعلیم کو حاصل کیا اور پھر اس تعلیم کو حاصل کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو مقام ولایت عطا فرما دی. اللہ اکبر اللہ اکبر. جیسا کہ ابتدا میں ہم نے عرض کیا کہ خواجہ نظام الدین اولیاء حسینی سادات ہیں، امام حسین کے بیٹے ہیں. والد صاحب کی طرف سے بھی امام حسین کے شہزادے ہیں اور والدہ کی طرف سے بھی امام حسین ہی کے شہزادے ہیں. آپ کے والد صاحب کا جو اسم گرامی ہے وہ ہے حضرت سیدنا خواجہ سید احمد رضی اللہ تعالی عنہ. بولیے سبحان اللہ. اور جو آپ کے دادا محترم ہیں ان کا نام ہے حضرت سیدنا سید علی بخاری رضی اللہ تعالی عنہ. ان کے جو والد ہیں ان کا نام ہے جناب سیدنا سید عبداللہ اور ان کے جو والد ہیں ان کا نام ہے جناب سیدنا سید حسن
اور ان کے والد جناب سیدنا سید علی مشہدی، اور جو ان کے والد ہیں ان کا نام ہے جناب سیدنا سید احمد مشہدی، اور جو ان کے والد ہیں ان کا نام ہے جناب سیدنا سید ابی عبداللہ، اور جو ان کے والد ہیں ان کا نام ہے جناب سیدنا علی اصغر، اور جو ان کے والد ہیں ان کا نام ہے جناب سیدنا جعفر ثانی، اور جو ان کے والد ہیں ان کا نام ہے جناب حضرت سیدنا امام نقی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے والد جناب حضرت سیدنا امام تقی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے والد جناب سیدنا امام علی رضا، ان کے والد امام موسیٰ کاظم، ان کے والد امام جعفر صادق، ان کے والد امام باقر، ان کے والد امام زین العابدین، ان کے والد امام حسین، ان کے والد مولا علی مشکل کشا۔ تو یہ جو دہلی کے بادشاہ ہیں کہ جن کو کسی دور کی سلطنت اپنے روب میں لے کر نہیں آ سکی، وہ بادشاہ اصل میں فیض کہاں سے لے رہا ہے؟ نجف اشرف میں آرام کرنے والے مولا مشکل کشا سے لے رہا ہے۔ تو آپ والد صاحب کی طرف سے حسینی سید ہیں، اسی طرح جو آپ کی والدہ ماجدہ ہیں ان کا جو اسم شریف ہے وہ ہے حضرت سیدتنا بی بی زلیخا رضی اللہ عنہا، ان کے جو والد ہیں ان کا نام ہے جناب سیدنا عرب رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے والد جناب سیدنا محمد، ان کے والد جناب سیدنا حسن۔ بس یہ جو سیدنا حسن ہیں اور جو والد صاحب کے شجرے میں حسن ہیں، یہ دونوں ایک ہی ہیں، یعنی ایک ہی جد ہیں۔ اور پھر آگے جب یہ سلسلہ بڑھتا ہے تو یہاں سے دادا، یہاں سے نانا، آگے بڑھ کے خواجہ نظام الدین اولیاء پہ سلسلہ مل جاتا ہے۔ یہ دونوں طرف سے، والدہ کی طرف سے اور والدہ کی طرف سے، یہ خواجہ نظام الدین اولیاء کا شجرہ نسب ہے۔ بولیے سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا علاء الدین اصولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ سے جب دستار فضیلت خواجہ صاحب کی ہو گئی تو پھر آپ کی والدہ محترمہ نے، یہ بات بڑی توجہ کے لائق ہے، سننے کے لائق ہے، آپ کی والدہ نے آپ کی تعلیم اور تربیت کے لیے بدایوں شہر کو چھوڑ دیا۔ اب آپ اس سے بڑے شہر دہلی میں آ گئے کیونکہ وہ مرکز ہے، دارالسلطنت ہے، ہر اعتبار سے وہاں بڑے مشائخ بھی ہیں، وہاں بڑے بزرگ بھی ہیں، اور تاریخی اعتبار سے بھی وہ شہر ایک اہمیت کا حامل ہے۔ تو والدہ محترمہ آپ کو لے کر اور خواجہ نظام الدین اولیاء کی جو ایک ہمشیرہ ہیں ان کو لے کر دہلی میں تشریف لے کر آتے ہیں۔ تو جس محلے کے اندر قیام فرماتے ہیں اور جس گھر میں قیام فرماتے ہیں، اس گھر کے بالکل ساتھ پڑوس میں ایک گھر اللہ والے کا تھا۔ وہ کون ہیں اللہ والے؟ جناب سیدنا شیخ نجیب الدین متوکل رضی اللہ تعالی۔ یہ کون ہے؟ یہ سیدنا بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کے سگے بھائی ہیں۔ بابا فرید پاک پتن میں ہیں اور ایک بھائی دہلی کے اندر ہیں، اور خواجہ نظام الدین اولیاء کا نصیب چمکا تھا۔ بلکہ مجھے کہنے دیجئے کہ جو اجمیر کے راجہ خواجہ غریب نواز نے اپنا خاص فیض اور اس کی امانت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو عطا کی تھی، وہ فیض بابا فرید الدین تک پہنچا تھا۔ اب وہ فیض پاک پتن سے پھر دہلی آنے کے لیے بےتاب ہو رہا تھا۔ تو جب یہ فیض بےتاب ہو رہا ہے تو پھر بدایوں سے خواجہ صاحب نظام الدین اولیاء کی جو والدہ ہیں فرماتی ہیں چلو بھائی چلو دہلی چلو۔ تو میں اس کو یوں سمجھتا ہوں کہ یہ والدہ کی خواہش بھی تھی اور خواجہ صاحب کا فیضان بھی پاک پتن سے جڑا ہوا آ رہا تھا بابا فرید کے ذریعے سے رحمت اللہ تعالی علیہ۔ بولیے سبحان اللہ۔ صرف 16 سال کی عمر خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ دہلی تشریف لے کر آتے ہیں۔ اللہ اکبر! آپ یقین کیجئے خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ کے گھر میں، جو میں نے ایک تاریخی حالات آپ کے سامنے رکھے ہیں کہ بخارا کی سرزمین سے آبا اور اجداد ہجرت کر کے بدایوں آئے ہیں، ہندوستان آئے ہیں، پردیس ہیں،
اغیار ہیں، غیروں کے ساتھ تعلق کو وابستہ کیا ہے، جان پہچان بھی اتنی نہیں ہے، اسباب بھی دنیا گزارے کے واسطے اتنے نہیں ہیں، اور پھر لوگ بھی اللہ والے ہیں کہ یہ نہیں کہ جو بھی ہو کہ اس کو ہڑپ کر کے اپنے میدے میں اتار لیا جائے، ہر شے کے بارے میں چھان پھٹک کرنی ہے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، شبہ والا تو نہیں ہے۔ تو اس اعتبار سے خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ کا جو بچپنا ہے، 16 سال کی عمر تک بھی وہ فقر میں اور فاقے میں گزرا، مشکل حالات میں گزرا ہے۔ اور ابتدا میں یہ بھی میں نے عرض کیا کہ جو دنیا کی عظیم شخصیتیں ہوتی ہیں ان کا جو بچپنا ہوتا ہے وہ بڑی غربت کے اندر گزرا ہوا ہوتا ہے۔ ان کی تیاری قدرت کی نگاہوں نے ایسے حالات کے اندر رکھی ہوتی ہے کہ ان حالات کے اندر، ان حالات سے گزار کر ان شخصیات کو ایسا زبردست بنا دیا جاتا ہے کہ پھر آنے والے بڑے بڑے دور کے لیے، مشکل حالات کے لیے ان کا سینہ اس دباؤ کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہو چکا ہوتا ہے۔ تو خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کے گھر میں فقر اور فاقہ کے حالات، انتہائی اسرت کی زندگی، مشکل ترین زندگی، لیکن مشکل ترین حالات میں بھی اللہ والا کوئی ہو نا، اللہ والا کوئی ہو تو اس کا ربط، اس کا تعلق اللہ سے کمزور نہیں ہوتا بلکہ اور مضبوط ہو جاتا ہے۔ یہ بات خواجہ صاحب کی جو زندگی کی آج میں اور آپ سننے کے لیے جا رہے ہیں، یہ بات ہم سب کی زندگی کے لیے نہایت اہم۔ خواجہ نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں، آپ کے ملفوظات میں خود آپ ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا کہ جب فقر اور فاقہ کے ایام تشریف لے کر کے آتے اور کھانے کے لیے گھر میں کچھ نہ ہوتا تو جو ہماری ماں تھی نا، جو پاک باز ماں تھی، وہ ہماری ماں ہمیں سمجھانے کے لیے، ہمیں اللہ کریم جل شانہ سے تعلق بتانے کے لیے کیا ارشاد فرماتی، یہ بات بڑی توجہ سے سننے کے لائق ہے۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علیہ وسلم۔ بہت شکریہ، بس تشریف، اہم بات کر رہا ہوں، تشریف، جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ خواجہ نظام الدین اولیاء آپ فرماتے ہیں کہ فقر اور فاقہ کے جب ایام وہ تشریف لے کر کے آتے تو ایسا ہوتا کہ کئی دن گھر میں کھانے پینے کے معاملات کے لیے اسباب نہیں ہوتے، لیکن اگر گھر میں ان بچوں کو حوصلہ دینے والا کوئی شخص موجود ہو اور کوئی تربیت کرنے والی ذات موجود ہو تو پھر یہ ایام مشکل کے ساتھ نہیں گزرتے، بڑی آسانی اور محبوبیت سے گزر جاتے۔ ہائے ہائے ہائے، بھوکا رہنا آسان نہیں ہے، اور کئی دن کی پیاس اور بھوک اور برداشت کرنا یہ سب آسان نہیں، شاید ہمارا کہنا بڑا آسان ہے، لیکن جن پر گزری ہے اور جن حالات کو انہوں نے صبر اور شکر کے ساتھ گزار دیا ہے، اللہ اکبر، ایسے ہی لوگ پھر آگے چل کر خواجہ نظام الدین اولیاء بنتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جو جملہ میں کہنے جا رہا ہوں اس جملے پر توجہ فرمائیے گا۔ خواجہ نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں کہ ہماری ماں ہم سے یہ کہتی تھی، جب فقر کے فاقے کے ایام آتے، کھانے کے لیے اسباب نہ ہوتے، تو ہماری ماں ہم سے یہ کہتی تھی کہ بیٹا اللہ کے ہم آج مہمان ہیں۔ یہ جملہ سنیے، بیٹا ہم آج اللہ کے مہمان ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو جب یہ بات خواجہ صاحب سنتے، جب یہ سماج سے جملہ ان کے ٹکراتا تو پھر خواجہ صاحب کے ذہن میں اس ماں نے رب کا تعارف بھی تو بنایا ہوا تھا نا، کہ رب بڑا محبت کرتا ہے اپنے بندوں سے، رب اپنے بندوں سے بڑا پیار کرتا ہے۔ تو جب خواجہ صاحب یوں سنتے کہ ہم اللہ کے مہمان ہیں تو پھر خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ ہماری ذات کو صبر آ جاتا، ہمیں پھر بھوک ستاتی نہیں تھی، پھر صبر اور شکر ہمارے لیے آسان ہو جاتا تھا۔ خواجہ نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں کہ جب ایسے دن تشریف لے کر کے آئے
کہ جب کھانے پینے کے معاملات اور اسباب دنیا کئی کئی دن تک ہمارے گھروں میں باقی رہتے ہیں نا، تو ہمیں فقر اور فاقہ کے ایام یاد آتے، لیکن فقر اور فاقے کے ایام سے زیادہ ماں کا یہ جملہ یاد آتا. تو خواجہ نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں اس جملے کو ہم سب باندھ لیں اپنے دامن سے. اصل فقیری یہ ہے، اصل تصوف یہ ہے، اصل اسلام اور اصل دین یہ ہے کہ انسان کا، مسلمان کا اپنے رب سے تعلق اور ایک ربط قائم ہو. وہ تعلق کیسا ہو؟ خواجہ صاحب کی ماں نے یہ تعلق ہمیں سمجھایا. خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ جب آسانی کے دن آتے اور گھر میں کئی کئی دن تک کھانا ہوتا، اسباب ہوتے، سب موج ہوتی، تو ہم ماں کے قدموں میں آ کر بیٹھ کر کہتے تھے ماں وہ دن کب آئے گا جب ہم اللہ کے غلام ہوئیں گے. اللہ اکبر. شاید آپ میری بات کو سمجھ پائے ہوں، کاش کہ آپ میری بات تک پہنچیں. یعنی یہ کیسا گھرانہ تھا، وہ کیسی ماں تھی عظیم کہ جس نے رب کا یہ حسین تعارف اپنے بچوں کو دیا تھا کہ بیٹا جب ہم اپنے گھر میں روزے سے ہوتے ہیں تو ہم دنیا داروں کو اپنے اسباب میں اور اپنے سامنے نہیں رکھتے، بلکہ ہم اپنے رب کے یہاں مہمان ہو جاتے ہیں. پھر رب چاہتا ہے تو ہمیں کھلاتا پلاتا. اللہ اکبر. یہ رب کا اتنا خوبصورت تعارف. تو جب ماں اتنی عظیم ہوتی ہے تو پھر بچے خواجہ نظام الدین اولیاء بنتے ہیں. اللہ اکبر. یہ تو بچپنے کی باتیں ہیں، یہ تو ابتدا کی باتیں ہیں. تو جب خواجہ نظام الدین اولیاء اپنی عالم شباب میں ہوں گے، اپنی خاص ایک کیفیت کی عمر میں ہوں گے، تو اس وقت رب سے آپ کی محبت کا تعلق کا عالم کیسا ہوگا. اللہ اکبر. ہم دنیا دار لوگ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، کبھی ہمارے ذہن میں یہ آیا کہ ہم رمضان کے روزے رکھتے تو اللہ کے مہمان ہوتے؟ ہم دنیا دار لوگ ہیں تو ہم اس طرف غور کریں. ہم سوچیں کہ ہمارا روزہ کیا ہوتا ہے، ہمارے رمضان کیا ہوتے ہیں. کیا وہ ہمارے لیے تکلیف کا باعث بن کر آتے ہیں، یا ہم سارا سال ان ایام کا انتظار کرتے ہیں کہ وہ مہینہ آ رہا ہے جو خود مہمان ہوتا ہے اور ہمیں بھی رب کا مہمان بنا دیتا ہے. اللہ اکبر. یہ خاص فکر، یہ خاص نظریہ جو مسلمان کے دینی اور ایمانی جذبوں کے ارتقاء کا باعث بنتا ہے، یہ خاص جذبات کہاں سے ہمیں نصیب ہوتے ہیں؟ اللہ والوں سے نصیب ہوتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالی کی ذات پر کامل یقین، اللہ تبارک و تعالی کی ذات پر کامل بھروسہ ایک مومن کا اور ایک ایمان کامل رکھنے والے کا یہ شیوا ہوتا ہے، یہ اس کی پہچان ہوتی ہے. وہ دنیا داروں پر توکل نہیں کرتا، وہ دنیا کے لوگوں پر اپنا بھروسہ نہیں رکھتا، وہ کائنات کا جو خالق اور مالک ہے اس ذات کے اوپر اپنا بھروسہ رکھتا ہے. اللہ اکبر. شاید یہ باتیں کتابی ہیں، ہمیں تو سنتے ہوئے بھی شاید اس میں رغبت نہ آئے، لیکن یہ باتیں سب دلوں کے لیے نہیں ہیں. جن کے دل اللہ نے خاص اپنی محبت کے لیے بنائے ہیں، یہ باتیں ان لوگوں کے واسطے ہیں. اللہ اکبر. اس گھرانے کا اللہ کریم سے تعارف کا حال سنیے. یہ نیا چاند جب دیکھتے ہیں نا تو خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ خاص طریقہ تھا کہ نیا چاند دیکھنے کے لیے اپنی ماں کے پاس آتے تھے. ٹھیک ہے، درس و تدریس کے اندر ذرا فاصلہ ہو جاتا ہے، گھر سے ذرا کبھی دور ہیں، تو جب نیا چاند دیکھنا ہوتا تو دہلی کے اندر خواجہ نظام الدین اولیاء اپنی والدہ کے پاس آتے، نیا چاند دیکھتے، والدہ کے قدموں میں اپنے سر کو رکھ دیتے، والدہ کے پاؤں کو بوسہ دیتے، والدہ کی خدمت کرتے، اور پھر والدہ سے فرماتے امی جان دعا کر دیجئے میں دعائیں لینے کے لیے آیا ہوں. اللہ اکبر. ٹھیک ہے. ایک بار جب خواجہ نظام الدین اولیاء اسی طرح دعائیں لینے کے لیے تشریف لائے تو جو آپ کی والدہ ماجدہ تھیں انہوں نے ارشاد فرمایا بیٹا آج تو دعائیں لینے کے لیے آ گیا ہے، لیکن جب اگلے مہینے نیا چاند نکلے گا تو کس سے دعائیں لینے کے لیے آئے گا؟ بس یہ سوال سنا تو خواجہ نظام الدین اولیاء سمجھ گئے کہ ماں کا سایہ اب اس سے رخصت ہونے والا ہے. وہ ماں بھی کتنی عظیم تھی کہ جب
وقت وصال آتا تو انہیں رب کریم کی بارگاہ سے پہلی خبریں عطا ہو جایا کرتی. اللہ اکبر. تو خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی والدہ ماجدہ کے پاس اس مہینے چاند سے پہلے پھر تشریف لے کر آئے اور آ کر آپ نے عرض کیا اب خدا ترسی کا عالم دیکھیں, خدا سے تعلق کا عالم دیکھیں. فرمایا امی جان سے, امی جان اس اب تک تو آپ میری سرپرست ہیں نا, آپ سرپرستی فرماتی ہیں, مدرسے میں داخلہ آپ نے کرایا, وہاں بدایوں میں علاء الدین اصولی کے پاس آپ ہمیں لے کر کے گئیں, یہاں شیخ نجیب الدین المتوکل کے یہاں آپ نے تعارف کروایا, یہاں بڑی بڑی ہستیوں سے آپ نے ملاقاتیں کروائیں. تو ماں جی اب جب آپ ہم سے رخصت ہو جائیں گی تو ہمیں کس کے سپرد کر کے جا رہی ہیں؟ تو خواجہ نظام الدین اولیاء کو خواجہ بنانے والی ماں, اس پارسا ماں نے کہا بیٹا اس کا جواب میں کل کے لیے چھوڑتا ہوں, کل آؤ تو میں تمہیں بتاؤں گی کس کے سپرد کر کے جانا ہے. لیکن ایک کام کرنا, آج کی رات جو ہے نا شیخ نجیب الدین کے یہاں گزار لینا, آج کی رات مدرسے مت جانا, یہاں شیخ نجیب الدین کے یہاں تہجد کے وقت یہاں بسر کرنا, تمہیں جواب دے دوں گی. جب تہجد کا وقت ہوا, شیخ نجیب الدین کی خانقاہ سے خادمہ کی آواز آئی, کہا کہ وہ آپ کو والدہ طلب فرماتی ہیں. والدہ کے پاس تشریف لائے, عین تہجد کا وقت تھا. شیخ نجیب الدین کے گھر سے خواجہ نظام الدین اولیاء والدہ کے پاس آئے, والدہ نے ہاتھ تھاما, فرمایا جو وعدہ کیا تھا جواب دینے کا تو لو میں وعدہ پورا کرتی ہوں. اپنی آنکھیں آسمان کی طرف کی اور فرمایا اے مصطفیٰ کے رب, میں اپنے بیٹے کو تیرے سپرد کر کے جا رہی ہوں. اللہ اکبر, بسم اللہ توکلت علی اللہ. اللہ کی ذات پر اتنا اعتماد, اتنا یقین, اتنا بھروسہ کہ صرف 5 سال کی عمر تھی خواجہ صاحب کی, آپ کے والد کا انتقال ہوا, کمر کسی خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو تعلیم اور تربیت میں لگایا. اس مشکل دور کے اندر کس طرح بچوں کو پالا ہوگا, کس طرح ان کی تعلیم کے سلسلے کو آگے بڑھایا ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ نامساعد حالات ہیں, لیکن ایمان کے حالات نامساعد نہیں, بلکہ وہ اتنے پختہ ہیں کہ اگر ان کی جڑ فاصل زمین پر ہے تو ان کے سر آسمان پر ہوگا. اللہ اکبر. اللہ کی ذات پر ایسا یقین, ایسا پختہ اعتماد اور بھروسہ, یہ بہت کم شخصیات کو نصیب ہوتا ہے. فرمایا بیٹا جو رب ہمیں اپنی مہمانی میں قبول کرتا تھا بچپن سے, ہم اسی میزبان کے پاس تجھے چھوڑ کے جا رہے. بس یہ جملہ کہا اور خواجہ نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں کہ میری ماں جان کی آنکھیں بند ہو گئیں اور اپنی جان آفری کے سپرد فرما دی. اللہ اکبر. میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کتنی خوبصورت زندگیاں تھیں, یہ کتنے خوبصورت اشخاص تھے. یہ گنبدوں کو عزت, یہ درگاہوں میں سونے والے, قبروں میں آرام فرمانے والے, یہ لوگوں کو عزت کس وجہ سے ملتی ہے؟ اس وجہ سے ملتی ہے کہ انہوں نے تعلق دنیا داروں سے نہیں استوار فرمائے, بلکہ انہوں نے ہمیشہ تعلق کس سے استوار کیے؟ اللہ سے استوار کیے. اپنے خالق حقیقی کو ہمیشہ اپنی زندگی میں رکھا, اس کی یاد سے اپنی زندگی کو آباد رکھا. تو میرے سننے والے سنتے چلیے کہ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ماں جان نے جس طرح سے اپنے بچوں کو ایک خاص, ایک خوبصورت تعارف اپنے رب کا دیا تھا, یہ ہماری ایمانی, ہماری ملی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے خاندان کے بچوں کو, اپنے خانوادے کو رب کریم جل شانہ کا تعارف کروائیں, ان کو ایسی محبت دلائیں کہ جیسے بابا فرید الدین نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے اور ماں فرماتی کہ بیٹا جس رب کی نماز پڑھ لگے ہو سلام پھیرو گے نا تو جب مصلی اٹھاؤ گے تو وہ رب تمہیں شکر عطا فرمائے گا. ہائے ہائے ہائے. یعنی رب کا تعارف کیا بنا کہ رب مہربان ہے, رب عطائیں کرتا ہے, رب نعمتیں دیتا ہے, رب انعام دیتا ہے, رب خوش ہوتا ہے. اللہ اکبر. یہ خوبصورت تعارف آج ہمیں اپنی اولاد کو کرانے کی ضرورت ہے, وگرنہ یہ تعارف کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ اس کے لیے انسان کو پھر کئی دہائیاں تجربے کی بھٹیوں سے گزرنا پڑتا ہے. یہ بات توجہ سے سنیے, یہ آپ پر منحصر ہے, یہ آپ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کو بہتے ہوئے حالات کے اندر چھوڑ دیں
اور پھر کبھی ان کو کوئی ٹھوکر لگے تو پتا چلے کہ نہیں، رب بھی کوئی ہے۔ مولا مشکل کشا سے منسوب ایک قول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ارادوں کو جب ٹوٹا ہوا دیکھا، اپنے ارادوں کو ٹوٹتا ہوا دیکھا، تو میں نے جان لیا کہ کوئی رب ہے۔ میں پلان کرتا ہوں، ہم صرف پلان کر سکتے ہیں، عمل کرانا تو اللہ کا کام ہے۔ انسان بہت پلاننگز کرتا ہے، لیکن کبھی پلاننگز پر عمل ہو پاتا ہے، کبھی نہیں ہو پاتا۔ تو جب ارادہ ٹوٹتا ہے تو پھر پتا چلتا ہے کہ عمل کرانے کی قوت تو اللہ کریم کے دست قدرت میں ہے۔ اب یہ آپ پر منحصر ہے کہ آپ اپنے بچوں میں رب کریم کا تعارف ایسے بہتے ہوئے حالات میں ان پر چھوڑ دیتے ہیں کہ کبھی یہ ٹھوکر کھائیں گے، زمانے کے حادثات کا شکار ہوں گے، تو پھر پلٹ کر مسجد آئیں گے، یہ پھر پلٹ کر قرآن کی طرف آئیں گے، یہ پھر پلٹ کر کہیں گے اللہ والوں سے دعا کر دو۔ تو بھائی اس سے پہلے کہ کوئی حادثہ یا کوئی مصیبت یا کوئی آزمائش ان کی زندگی میں موجود ہو اور یہ کی طرف، اس سے پہلے ہی بچپن سے لے کر لڑکپن ان کی جوانیوں میں اللہ کی محبت کو اتنا داخل کر دے کہ یہ بچے بھی اگر اعتماد کریں تو اپنے رب کو سب سے زیادہ اعتماد کریں۔ اللہ اکبر۔ مجھے اس بچی کی کہانی بھی یاد آتی ہے جس بچی نے اپنی ماں سے شکایتی لہجے کے اندر کہا تھا۔ بڑے آسائشوں کے ماحول کے اندر اس کی پیدائش ہوئی، ماں نے بڑے ناز اور نعم کے اندر اس کی پرورش کری۔ جو زبان سے کہا جاتا تھا گھر والے اس کو دہلیز پر پہنچا دیا کرتے تھے۔ خوبصورت ماحول کے اندر حالات اسی طرح آگے بڑھتے رہے۔ آئے ہائے ہائے، لیکن رب تو رب ہے نا۔ حالات اسی طرح بڑھ لگے آگے، یہاں تک کہ اس کو انسانی بشریت کا جو تقاضا ہے، نکاح کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ کسی مرد کو پسند کرتی ہے، اپنے والدین سے آ کر اس کا اظہار کرتی ہے۔ والدین بچوں کی خواہش پر اپنی خواہش کو مؤخر کرتے ہیں اور اس کا نکاح ہو جاتا ہے، ایک زندگی آگے بڑھتی رہتی ہے۔ لیکن اللہ اکبر، جن کی زندگی میں رب نہیں ہوتا نا، جن کی زندگی میں خدا کا تعارف نہیں ہوتا، من موجی انسان ہوتے ہیں، تو وہ جھانک کر دیکھیے گا، گھٹنوں تک اپنی گردن کو لے کے جا کے دیکھیے گا کہ پھر زمانے ایسے ایسے حادثوں کا شکار کرتا ہے کہ خود پھر اللہ یاد آ ہی جاتا ہے، اللہ ہی اللہ ہوتا ہے پھر زندگی میں۔ اللہ اکبر۔ مشکل حالات تو آئے نہیں تھے کبھی زندگی میں، محترمہ نے محبت کی شادی بھی کر لی، زندگی بڑے ناز اور نعم میں گزر رہی ہے، گھر بھی نیا مل گیا، گاڑیاں بھی آ گئیں، اسٹیٹس بھی چینج ہو گیا، ہر چیز اپنی جگہ پہ بالکل پرفیکٹ ہے۔ لیکن رب کریم جل شانہ کا کرنا ایسا ہوا، تقدیر سے کون لڑ سکتا ہے؟ کچھ سال گزرے تو محسوس ہوا کہ جو میری محبت تھی وہ کسی اور کی محبت میں گرفتار ہو گئی ہے۔ اب پریشان خاطر ہوئی، یہ کیا ہو گیا؟ اب کیسے اپنے گھر کے مرد کو روکا جائے؟ بڑی کوششیں کری لیکن سب بے سود۔ میں بالکل اختصار کے ساتھ عرض کروں، اس بچی کا دل ٹوٹا، بہت ٹوٹا، اتنا ٹوٹا کہ اس کو اللہ یاد آ گیا۔ ایک بار اس نے کہا کہ میں اس حور پری کو دیکھ کر تو آؤں نا، وہ ہے کیسی؟ صاحب کے آفس پہنچ گئی، سیکرٹری کو دیکھا تو دیکھتے ہی جیسے بے ہوش ہونے لگی۔ یہ اس چہرے کے اوپر مر گیا ہے، نہ کوئی چہرہ ہے، نہ کوئی نقشہ ہے، نہ کوئی نین ہے، نہ کوئی رنگ ہے، نہ کوئی ذات نظر آ رہی ہے، اس کے اوپر دل آ گیا ہے۔ تو جب رب سزا مقرر کرتا ہے، جب رب اپنے ہونے کا پتہ دیتا ہے تو پھر وہ کہیں سے بھی دے دیتا ہے۔ اس پہ دل آ گیا ہے، میں جوان، خوبصورت، پیسہ بھی، دولت بھی، یہ تنخواہ والی پر دل آ گیا ہے۔ لیکن جب دل آ گیا تو آ گیا، آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اب پلٹ کر جب آ رہی ہے تو دریائے راوی کے پل کے اوپر ایک فقیر بیٹھا ہوا ہے، وہ فقیر مٹھی بھر بھر کے ریت اڑا رہا ہے، سب برباد ہو جائے گا، سب تباہ ہو جائے گا۔ آئے ہائے ہائے ہائے، اپنی والدہ کے پاس دوڑتی بھی آئیں، ماں جی نے اٹھایا بٹھایا، بچی کو کھلایا پلایا۔ کیا بات ہے، رو کیوں رہی ہے؟ ماں جی آج آپ سے ایک بات کرنے آئی ہوں۔ جس ماں نے دہلیز پر سب کچھ دیا ہو، شکایت ہی کوئی نہ چھوڑی ہو زندگی میں، کوئی ایسی ریکویسٹ نہیں تھی جو پوری کبھی نہ ہوئی ہو بچوں کی، وہ ماں بھی مطمئن تھی کہ مجھ سے کیا بات کرے گی، اس نے کوئی بات نہیں کرنی۔
ماں جی نے جب دسترخوان لگا لیا، ساری باتیں ہو گئی، کھانا پینا ہو گیا، تو وہ بچی ماں کے قدموں میں بیٹھ کر کہنے لگی، ماں آج آپ سے میں ایک شکوہ کرنے آئی ہوں، اور وہ شکوہ یہ ہے کہ آپ نے ہمیں زندگی میں سب کچھ دیا، ہماری منہ مانگی مرادیں آپ نے پوری کری، جو کچھ ہم نے آپ سے چاہا آپ نے ایک اچھے پیرنٹس کی طرح ہمیں دیا، یعنی دنیا کی کوئی شے ایسی نہیں تھی جو ہماری دسترس سے دور ہو، سب ہمارے پاس ہماری خواہش سے پہلے جیسا موجود ہوتی تھی، لیکن ماں میں آج آپ سے ایک شکوہ کرنے آئی ہوں کہ آپ نے ہمیں سب کچھ دیا، لیکن اگر ہمیں نہیں دیا نا تو ہمیں اللہ کا تعارف نہیں دیا۔ ماں ہمیں آپ نے کیوں نہیں بتایا کہ اللہ ایک ہے، اور اللہ کی مرضی کی حکومت چلانی پڑتی ہے، اپنی مرضی اپنی منمانیاں نہیں کرتے، اللہ کی مشیت پر زندگی گزارتے ہیں، اللہ کا تعارف آپ نے ہمیں کیوں نہیں دیا؟ آج جب میں اپنا دل توڑ کر آئی ہوں، آج میں رب کے حضور بھیک مانگنے آئی ہوں، تو آج مجھے پتا چلا کہ ٹوٹے ہوئے دل کس کی بارگاہ کے اندر جوڑے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ خواجہ نظام الدین اولیاء کی ماں کو لاکھوں سلام، جنہوں نے بچپن ہی میں اپنے بچوں کو اللہ کا تعارف عطا فرما دیا۔ وہ فقر میں فاقہ میں گزارتے ہوئے دنوں کو کیا کہتی؟ بیٹا ہم تو آج اللہ کے مہمان ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کا نام ذہن میں آتا ہی ویسے ہی بچوں کا دل خوش ہو جائے، اللہ سبحان اللہ، پھر مہمان، اللہ اکبر، اللہ کے مہمان۔ تو پھر خواجہ صاحب فرماتے ہیں زندگی میں جب آسانیاں آئیں اور کبھی فقر اور فاقہ جب نہیں ہوتا تھا تو ہم ماں جی سے کہتے تھے 7 دن ہو گئے، اللہ کے مہمان کب بنیں گے؟ آئے ہائے ہائے سبحان اللہ۔ ایک کاش کہ ہم ذرا ایسے تھوڑا سا آگے بھی آئیں نا، ٹوپی سے، داڑھی سے، نماز سے تھوڑا سا آگے بھی آئیں۔ ایسا نہ ہو یہ ہمارے لیے پریکٹس بن کے رہ جائے، ہم اس سے آگے نہ بڑھ سکے۔ اس کے آگے کے جو اسباق ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی خالص محبت ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی خالص چاہت ہے، اس کی ذات پر مکمل اعتماد ہے، بھروسہ ہے، یقین ہے۔ اللہ کریم جل شانہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے۔ خواجہ صاحب کی زندگی تو اتنی، یہاں تو بیان کیے جاؤ کم ہے، لیکن وقت ہو چکا ہے، تو لہٰذا بس اسی بات پر اکتفا کرتے ہیں۔ تقریر کا مقصد میسج دینا ہوتا ہے، تو خواجہ صاحب کی، خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگی کو ڈسکس کرنے کا آج ایک اہم مقصد ہمارے سامنے آ گیا۔ وہ اہم مقصد یہ ہے کہ ہمارا رب، اس کی رحمت، اس کی رضا، اس کی مشیت، اس کی خوشی ہماری زندگی میں ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے اللہ ہے۔ جب یوں کہا لا الہ الا اللہ، لا کا مطلب کیا ہے؟ نہیں۔ تو جب آپ نے کہا نا لا الہ، کوئی الہ نہیں ہے، کوئی خدا نہیں ہے، تو یاد رکھیے گا اس کے اندر آپ بھی آ گئے، آپ نے اپنی ذات کی بھی نفی کر دی، میں بھی کچھ نہیں ہوں، یعنی ہم تو انسان ہیں، الہ تو مطلب آپ سمجھ رہے ہیں، الہ کوئی الہ ہے ہی نہیں، تو اس کے اندر الہ کی جب نفی ہو گئی تو پھر چھوٹے موٹے وجود کی بھی ہو گئی نا، سب کی ہو گئی، ہر شے کی نفی ہو گئی۔ تو بس مسلمان یہ نہیں کر رہا، یہ کہتا تو ہے اللہ ہے، لیکن یہ جب یوں کہتا ہے لا الہ، کوئی نہیں ہے تیرے سوا، تو اپنی نفی نہیں کرتا، باقی سارے جہاں کی نفی کر دیتا ہے۔ تصوف کا یہی سبق ہے، سب سے پہلے اپنی نفی۔ اسی لیے صوفیاء کی بارگاہ میں سب سے پہلا سبق یہ ہوتا تھا، بیٹا جاؤ جوتے سب کے سیدھے کر لیجئے، سب سے پہلے جوتے سیدھے کرو، بیٹا جاؤ خدمت کرو، مرید آئے ہیں، یہ محبت کرنے والے ہیں، نماز پڑھنے ہیں، بیٹا ان کے ذرا ایسے دسترخوان لگاؤ۔ سب سے پہلے وہ میں کو نکالتے، اس انا کو نکالتے۔ جب یہ انا نکل جاتی، آپ نے نہیں پڑھا وہ تہجد کے وقت لوٹا تیار کر کھڑے ہوئے ہیں، گرم پانی تیار کر کے کھڑے ہوئے ہیں، کتنے واقعات آپ نے پڑھے سنے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ سب یہ میں نکالی جا رہی ہے، انا پرستی نکالی جا رہی ہے، تاکہ یہ اپنی ذات میں جو گم ہوتا ہوا انسان ہوتا ہے نا، جو پڑھ تو رہا ہوتا ہے زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول، لیکن اس کی ذات میں کہیں اللہ کی رحمت ہوتی کہیں نہیں ہے، بس ایک چھوٹا سا تعارف ہوتا ہے، ہاں ہم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، مسلمان ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ خاص ایک چھوٹا پیغام آج آپ یہاں سے لے کر کے اٹھیے کہ جب ہم نفی اور اثبات کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، تو یہاں لا الہ میں جو نفی ہے کہ اللہ تیرے سوا کوئی نہیں، تو اس نفی کے اندر میری اپنی ذات بھی ہے، میری اپنی انا بھی ہے، میری اپنی رضا بھی ہے، میری اپنی چاہت بھی ہے، میری اپنی خواہش بھی ہے۔
فرمایا مالک کچھ بھی نہیں ہے تو کیا ہے؟ فرمایا الا اللہ، بس اللہ ہے۔ یہ اسی لیے بار بار ذکر کرایا جاتا ہے، ذکر کرنے آؤ، ذکر کرنے آؤ۔ اور پھر ہم تو ویسے بھی قرب قیامت میں جی رہے ہیں۔ سرکار نے تو قیامت کو ایسے فرمایا تھا، قیامت اور میں ایسے ہوں۔ ہم تو پھر 1400 سال کے بعد قرب قیامت کے دور میں ہیں، موجود ہیں۔ زندگی مشکل سے مشکل ہوتی جا رہی ہے۔ آئے ہائے ہائے، مزہ تو تب ہوتا ہے کہ جب رزق دہلیز پر آ کر کھڑا ہوا ہو اور بندہ کہے آپ انتظار کیجئے، رازق کی بارگاہ میں میرے سجدے کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، اس کو کہتے ہیں کامل اعتماد، کامل بھروسہ۔ دل ٹٹولا جائے، جس سے دکان نہ بند کی جائے، وہ کلمہ کیسے پڑھ رہا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ تو لہٰذا اپنے ایمان کی اکملیت کی طرف اپنے قدموں کو بڑھا دیجیے، اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسہ رکھیں۔ آپ یقین کیجئے کہ اس دور میں آپ سانس لے رہے ہیں، گردن ہلائیے، ماشاءاللہ۔ آپ چل کر آئے ہیں، آپ کی صحت سلامت ہے، ماشاءاللہ۔ آپ ان لاکھوں لوگوں سے بہت اچھے ہیں جو ہاسپٹل کے اندر پڑے ہوئے، آپ ان اربوں سے بہت اچھے حالات میں ہیں جو قبرستان کے اندر سو رہے ہیں، آپ ان اربوں سے بہت اچھے ہیں جن کے اعضاء سلامت نہیں ہیں۔ شکر ادا کیجیے۔ اور کون سی آپ کو لگژری زندگی چاہیے؟ حلال کا لقمہ مل جائے آپ کے لیے وافی اور کافی ہے۔ حرام کے پیچھے جا کر اگر آپ نے آزمائشوں میں اپنے آپ کو، اپنی آنے والی نسلوں کو ڈالا تو خدا کی قسم قیامت تو دور ہے، قبر تو دور ہے، یہ دنیا ہمارے لیے، آنے والے بچوں کے لیے مشکل کر دی جائے گی۔ تو لہٰذا لقمہ حلال تھوڑا مل جائے لیکن ایسا ہو کہ ضرورت کو کافی ہو اور دل کو بھر دے، اور کسی کی دولت کو دیکھ کر رالیاں ٹپکے، تو ایسا لقمہ حلال کا 1 روپیہ بھی خدا کی قسم لاکھوں روپے پر بھاری ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہم سب کو اولیاء کے عقائد پر، ان کی عقیدت پر، ان کی محبت پر قائم و دائم فرمائے۔ فیضان اولیاء جاری رہے گا۔ یہ اللہ کے ولیوں کا لنگر بانٹا جا رہا تھا ابھی، اس کو لنگر کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اصل لنگر یہ ہے، اور جو پیٹ بھرتا ہے وہ بھی لنگر ہوتا ہے، وہ بھی شفا ہے، لیکن اصل جو لنگر ہے وہ یہ ہے جو انسان کی روح کو کپڑے پہناتا ہے۔ میں نہیں کہوں گا آپ کی روح برہنہ ہے، نہیں، کپڑے پہنے ہیں، لیکن کبھی ریشم بھی تو پہناؤ نا، کبھی خوبصورت بھی تو پہناؤ نا، ہے تو اس کو لنگر یہاں سے ملتا ہے۔ یہ اللہ والوں کی باتیں، ان کے